عاجل قائم آل محمد صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات کا آواز ہے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی صلوات. یہ درمیان میں جگہ خالی پڑی ہے، تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے. صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باوز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب سے پہلے دعا کو ہم خالق کائنات ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات آج کے ذکر کا ثواب سید فدا حسین کاظمی مرحوم، سید معظم حسین کاظمی، سید شبیر حسین کاظمی، سیدہ غلام فاطمہ، میرے اللہ اس کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما. میرے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کا ثواب حاضرین کے اتنے مرحومین ہیں اور وہ مرحومین جن کے لیے دعا مانگنے والا کوئی نہیں، ان کے نام اعمال میں درج فرما. پروردگار چھوٹا بچہ مریض ہے، باب الحوائج کی شہادت کا دن تھا،
مولا امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا واسطہ باقر علی ابن سید تنویر حسین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ والدہ سید نثار حیدر، والدہ سید اجاز حسین گیلانی اور والدہ سید علی رضا، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ سید مجتبیٰ کاظمی، سید ارتضیٰ کاظمی کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرا اللہ تمام بے اولاد مومنین اور خصوصاً سید مصدق اور ڈاکٹر ناظر صاحب کو اولاد نرینہ صالح سالم عطا فرما۔ میرا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس گھر میں اپنی خیر و برکات نازل فرما، جابر کاظمی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمیں ہمیشہ اور ہر جگہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ جس امام کی آج شہادت کا دن تھا، نام ان کا موسیٰ اور لقب مشہور ان کا کاظم اور کنیت ابو الحسن ہے۔ چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، محدود وقت ہے، تو آپ کی والد گرامی والد ماجدہ کا نام تاریخ میں حمیدہ لکھا ہوا ہے، حمیدہ یا حمیدہ۔ آپ کی والدہ عرب کی نہیں تھی، عجم سے تعلق رکھتی تھی اور کنیز تھی، اور مراکش اس زمانے میں اندلس کہتے تھے، جو بھی نام تھا، مغرب اس کو کہتے تھے اس زمانے میں، ان سے تعلق تھا۔ اب جب نام کنیز آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ امام کی ماں کنیز ہوتی ہے۔ ظاہراً تو کنیز ہوتی ہے، جب بندہ تحقیق کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے وہ شہزادی ہوتی ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی جو والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون، ان کو بغداد کے بازار سے خریدا گیا تھا، کنیز تھی، لیکن اصل میں وہ کسی عیسائی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ امام حسن عسکری نے ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے امام کو خواب میں دیکھا، اور ایک بڑی ہسٹری ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے حضرت عیسیٰ سے ان کا رشتہ مانگا تھا۔ پھر وہ جنگ ہوئی، کنیز بن گئی، جیسے امام کا ان کو بشارت ہوئی تھی۔ پھر پل بغداد پہ ان کو لایا گیا، وہاں پر امام نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ، امام نے جو خط لکھا وہ کوئی عربی میں نہیں تھا، ان کی زبان میں خط تھا، فرمایا تم اس کو خط دینا، وہ تمہارے ساتھ چلے گی، ان کو خرید لے لینا۔ کہا مولا یہ خط تو پتہ نہیں کون سی زبان میں ہے، آپ کی زبان تو عربی ہے۔ فرمایا امام ہر زبان کو جانتا ہے۔ بہرحال وہ نرجس خاتون کو پھر لائے، وہ شہزادی تھی۔ اسی طرح یہ ہستی جناب حمیدہ، کیا عظمت ہے ان کی، جن کی عظمت کا قصیدہ امام جعفر صادق نے پڑھا ہے۔ جناب آپ جتنے سادات کاظمی تشریف فرمائیں، آپ کو آپ کی دادی کا پتہ ہونا چاہیے کیا عظمت تھی جناب حمیدہ خاتون کی۔ امام نے فرمایا حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، وہ دنیا میں حمیدہ تھی اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ اب ان الفاظ کی وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، چھٹے امام فرماتے ہیں اس بیوی کی عظمت بیان کرتے ہوئے بیوی سمجھ کر نہیں، حق سمجھ کر۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ حمیدہ مصفات من الادناس، فرمایا یہ حمیدہ دنیا کی پلیدگیوں سے، نجاستوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ جناب حمیدہ خاتون، اور ایک اور ان کی زندگی سے متعلق بات بیان کر دوں، کیا عظمت تھی۔ آپ میں سے جتنے حضرات تشریف فرما ہیں جو حج پہ تشریف لے گئے، یہ جو حج کے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ سب سے مشکل مسائل ہیں۔ میں نے اتنا عرصہ قم میں پڑھا، پاکستان میں آیا، یہاں ہماری ایک فقہ کی کتاب توضیح المسائل، پھر اس کے بعد شرائع الاسلام، پھر شرح لمع پڑھائی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ شرح لمع میں وہ حج کے مسائل سمجھائے، لڑکوں کو پڑھائے، لیکن خود کو سمجھ نہیں آئے۔ لڑکوں کو پڑھاتے رہے بھی حج کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں، عمرے کی اتنی قسمیں ہوتے ہیں۔ حج تب سمجھ آیا ہے جب 2014 میں اللہ نے حج کی توفیق دی۔
وہاں پر گئے ہیں تو پتہ چلا ہے حج کے ارکان کیا ہوتے ہیں. اور مجھے یقین تھا اگر میں اکیلے حج پہ جاتا اور ساتھ عالم دین کی رہنمائی نہ ہوتی، اتنا عرصہ پڑھنے کے باوجود بھی میں اکیلے حج نہ کر سکتا، کیونکہ ایسے دقیق مسائل ہوتے ہیں. تو حج ایسی عبادت ہے جو جب تک پریکٹیکلی اور اس کے تمام مسائل پر عبور حاصل نہ ہو بندہ حج نہیں کر سکتا. یہ میں نے کیوں تفصیل بتائی ہے؟ ایک شخص آتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر عرض کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک بچہ تھا یا بچی تھی، ظاہر روایات میں وہ بچی تھی 6-7 سال کی. کہتے ہیں مولا میں حج پر جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں. کہا مولا مجھے اپنے بڑوں کے جو بالغ ہیں ان کے احکام کا تو پتہ ہے کہ میں نے طواف کیسے کرنا ہے، میں نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کیسے کرنی ہے، رمی جمرات کیسے کرنی ہے، قربانی کیسے. مولا یہ مجھے تو کسی حد تک پتہ ہے لیکن میرے ساتھ بچہ جا رہا ہے، ذرا مولا بتائیے اس کے لیے کیا مجھے کرنا ہوگا، اس کے احکام کیا ہیں. سننا جناب حمیدہ کی عظمت. امام صادق نے فرمایا گھر چلے جاؤ، اپنی بیوی کو حمیدہ کے پاس بھیجو، وہ اسے حج کے مسائل کی تعلیم دے گی. میں اگر مسائل پوچھنے ہوں تو ان کو میرے گھر بھیجو، وہ بتائیں گی کہ حج کے ارکان کیا ہیں، بڑوں نے حج کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے، چھوٹوں نے حج کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے. ایک صلوات پڑھی بآواز بلند. یہ جناب حمیدہ. اور نام آپ کا میں نے جیسے عرض کا امام کا نام موسیٰ ہے اور لقب ہے کاظم. ہم نے بعض ہستیوں کو صحیح ان کا اپنے ممبر سے تعارف ہی نہیں کرایا. مولا عباس کا صحیح تعارف نہیں ہوا. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ صلوات پڑھی بی بی کی عظمت. سیدہ کا ہم تعارف نہیں کرا سکتے. اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہم صحیح تعارف نہیں کرا سکے. ایک حدیث پڑھتا ہوں، ہر امام کی زندگی کا ایک طرہ امتیاز ہوتا تھا. خطیب بغدادی اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتا ہے، امام کی عظمت بیان کرتے ہوئے اہل سنت کا مورخ ہے، شیعہ نہیں ہے. ذرا جملہ لکھنا سننا جو اس نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے زمانے تک سخاوت کی ضرب المثل تھا حاتم طائی. توجہ فرمائیں گے کہ 7ویں امام کے زمانے سے پہلے تک حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل تھی. جب جعفر صادق کا بیٹا آیا اس نے سخاوت دکھائی، لوگ اس کی سخاوت کو بھول گئے، موسیٰ کاظم کی سخاوت کو مثالیں دینے لگے. سورر موسیٰ کان مثلا، روایت کے لفظ ہیں کہ امام کی سخاوت یہ ایک مثال تھی. اور لفظ سخاوت میں استعمال کر رہا ہوں، میں اپنے اس لفظ کی تصحیح کرتا ہوں، ذرا لفظ کو تبدیل کرتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں یہ میری عقیدت کا لفظ ہے، ائمہ علیہ السلام کو سخی نہ کہا کرو. سخی حاتم طائی تھا، آل محمد کو سخی نہ کہو. یہ خطیبانہ نقطہ نہیں ہے، حقائق بیان کرو. آل محمد کو سخی نہ کہو. سخی حاتم طائی تھا. میں یوں کہوں سخی وہ ہوتا ہے جو 40 دروازے بنائے دینے کے لیے، وہ سخی ہوتا ہے. آل محمد سخی نہیں، کریم ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو دینے کے لیے 40 دروازے بنائے، لینے والے کو 40 دروازے پر جانا پڑے. کریم وہ ہوتا ہے جو ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہے دوسرے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سخی وہ ہوتا ہے جو 40 دروازے پہ تمہیں بلائے، کریم ایک دروازے سے دے دیتا ہے. اور دوسرا عقیدت کا لفظ پیش کروں، کاش وقت ہوتا. کیا فرق ہے کریم میں اور سخی میں؟ لطف آئے گا. آل محمد کو سخی نہ کہو، یہ کریم ہے. سخی وہ ہوتا ہے مانگو تو دے. اللہ اکبر.
سخی وہ ہوتا ہے مانگو تو دے، کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند صاحب حضرات۔ امام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا سخاوت۔ امام فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْعَوْنَا فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اللہ نے اس دنیا میں کچھ بندے ایسے بھیج رکھے ہیں جن کا کام ہوتا ہے دوسروں کی خدمت کرنا۔ وہ گھر میں انتظار نہیں کرتے کوئی آئے مانگے، وہ خود جا کر محتاجوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا ہم الآمنون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی لوگ امن میں ہوں۔ اور کتنا امام نے توجہ دیے اس بات کی طرف کہ ہمیں ایک دوسرے کی حوائجات کو پورا کرنا چاہیے، جتنا ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں وہ تعاون کریں، بخیل نہ بنے، کنجوس نہ بنے۔ اللہ نے عطا کیا تم آگے خرچ کرو۔ اور خصوصاً آج کے دور میں ضرور واقعہ پڑھوں گا علی ابن یقطین کا، کتنا سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کون علی ابن یقطین؟ یہ وہ ہے جب بچہ تھا تو 7ویں امام، چھٹے امام اس کی حیات طیبہ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ کون علی ابن یقطین جو چھٹے اور 7ویں امام دونوں کا صحابی بنا؟ کون علی ابن یقطین؟ ذرا اس کی عظمت کا ملاحظہ کرنا، کون ہے علی ابن یقطین؟ یہ آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفات۔ وقوف عرفات میں ہو ہی نہیں سکتا ہے بندہ رب سے مانگے وہ عطا نہ کرے۔ وقوف عرفات پہ امام حسین کھڑے ہوئے، خیمے سے باہر آئے، پہاڑی کی دامن میں کھڑے ہوئے اور ایک دعا پڑھی جس کا نام ہے دعائے عرفہ۔ آج کی اس مجلس کے توسط میں آپ کی یہاں کی انتظامیہ، مدارس، مسجد کے بانی حضرات سے گزارش کروں گا، کوشش کرو آنے والے سال میں دعائے عرفہ کا اہتمام کرو۔ آپ مسجد میں، گھر میں دعائے عرفہ پڑھیں۔ یہ دعا عام شخص کی دعا نہیں، امام حسین نے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک مرتبہ امام حسین اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر کے فرماتے میرے اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا تجھے جس نے تجھے کھویا۔ اب دیکھنا علی ابن یقطین کی عظمت۔ 7ویں امام فرماتے جب میں حج پر گیا فرماتے میں نے سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں علی ابن یقطین کو یاد رکھا۔ فرماتے ہیں میں نے علی ابن یقطین کا نام لے لے کر دعا مانگی ہے۔ بلکہ آج میں صبح، اس سے پہلے یہ پڑھتا، آج صبح میں مطالعہ کر رہا تھا، امام فرماتے ہیں حج میں کوئی ایک رکن ایسا نہیں تھا جس رکن میں نے علی ابن یقطین کے لیے دعا نہ مانگی۔ یہ ہے کون علی ابن یقطین؟ یہ ہارون رشید کا وزیر تھا، یعنی امام کے مخالف کا وزیر تھا، لیکن تھا محب علم، تقیہ کی حالت میں تھا۔ روایت کہتی ہے کئی مرتبہ اس نے استعفیٰ لکھا، مولا کی خدمت میں آیا، کہتے مولا میں آپ کے مخالف کا وزیر رہنا پسند نہیں کرتا، مولا میں نے استعفیٰ لکھا ہے، استعفیٰ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا علی ابن یقطین ایک شرط کا وعدہ تو کر، نہ صرف میں امام تجھ سے راضی ہوں بلکہ 3 ضمانتیں تمہیں دیتا ہوں، تم دشمن کی تلوار سے بھی محفوظ رہو گے، تم زندان میں بھی نہیں جاؤ گے، تنگ دستی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ مولا فرماتے ہیں تیری عزت کا بھی محافظ رہوں گا، تیری جان کا بھی محافظ رہوں گا، تیرے مال کا بھی محافظ رہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں میں امام راضی ہوں میرے دشمن کا وزیر رہے، میں صرف راضی نہیں تجھے اجازت بھی دیتا ہوں، لیکن فرمایا میری ایک شرط پر عمل کرنا۔ کہتے ہیں مولا فرمائیے، فرماتے ہیں خیال کرنا تمہاری وجہ سے کسی غریب کا دل نہ دکھے، توجہ فرمائیے، تمہاری تیری وجہ سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ خیال کرنا اگر تجھے عہدہ ملا ہے تو مومنوں کا کام کرنا۔ کہتے مولا وعدہ ہو گیا میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں۔
یہ وعدہ ہو گیا. کہتے ہیں ایک مرتبہ اس نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا. ایک روایت یہ کہ پہلے حج پہ کیا، ایک روایت یہ کہ اس نے سوچا پہلے جاؤں مدینے زمانے کے محمد کی زیارت کروں. یہ میرا لفظ قیمتی ہے، زمانے کے محمد کی زیارت کروں. یہ سب کے سب محمد ہیں. یہی تو وجہ تھی جب نیشا پور میں ہزاروں کا مجمع امام رضا کی انتظار میں آیا. امام سواری پر سوار تھے، پردہ لٹکا ہوا تھا. ہر شخص یہ کہہ رہا تھا مولا ذرا پردہ تو ہٹائیے، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا چہرہ کیسے تھا. لوگ کیسے مقابلہ کریں گے ان کا. تو یہ سب کی سب ہستیاں، یہ سب اس نے کہا میں جاؤں مولا کی زیارت کروں، جاؤں پہلے مولا سے کچھ ملوں، زیارت کروں، ملاقات کروں، پھر حج پہ جاؤں. یہ آیا سفر کر کے بغداد سے آیا، امام کے دروازے پر آئے، دستک دی. کون؟ کہا علی ابن یقطین. کوئی معمولی شخص نہیں تھا. یہ ہارون رشید کی سلطنت سب سے بڑی سلطنت تھی اسلام کی. یہ اس کا وزیر تھا. اور ہماری حکومتوں کی طرح 100 وزیر نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں وزیر صرف ایک ہوتا تھا. بڑی پاور تھی. کہا علی ابن یقطین امام کی ملاقات کے لیے. اندر سے امام کا پیغام ہے میرے گھر سے چلے جائے، میں آج تم سے کوئی ملاقات نہیں کروں. پریشان ہو گیا، گھبرا گیا. مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ فرماتے ہاں. مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا پچھلے ہفتے کوفہ کا ایک غریب اونٹ چرانے والا ابراہیم جمال تیرے دروازے پر آیا، کافی دیر تیرے دروازے پر کھڑا رہا، نہ تو نے اس کا کام کیا نہ تو نے اس سے ملاقات کی. فرمایا جا، جب تک وہ راضی نہیں میں امام راضی نہیں. فرمایا جاؤ پہلے اس کو راضی کرو. لفظ بڑے قیمتی ہیں. کہتے مولا فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا. کاش ہم اپنی غلطیوں کو مان لیں، ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل ختم ہو جائے اگر اپنی غلطیوں کو تسلیم کر دیں. فوراً غلطی تسلیم کی. سننا، کہتے مولا میں جا رہا ہوں حج پہ، حج سے فارغ ہو کر سیدھا جاؤں گا کوفے، اس کو راضی کروں گا. مولا فرماتے علی ابن یقطین اس سال تو حج پہ جا یا نہ جا، تیرا حج بھی قبول نہیں. جب تک وہ ابراہیم جمال راضی نہیں تیرا حج بھی قبول نہیں. کہتے مولا میں ارادہ تو کر چکا ہوں راضی کرنے کا. مولا اگر میں کوفے جاتا ہوں راضی کرنے کے لیے، واپسی پر وقت اتنا لگے گا میں حج سے محروم رہ جاؤں گا. امام نے فرمایا علی ابن یقطین میرے سچے ماننے والے کو راضی کرنے کا تو ارادہ کر، تجھے مدینے سے کوفے میں پہنچا. کہتے مولا میں نے ارادہ کر لیا. فرمایا ارادہ کر لیا ہے نا؟ فرمایا جب رات ڈھل جائے چلے جانا جنت البقیع کے قبرستان میں. ایک سواری تیار ہوگی، سواری پہ سوار ہونا، میں امام کو حکم دینا. پہنچا، رات ڈھل گئی، پہنچا، سواری پہ سوار ہوا، امام کو حکم دیا. دیکھیے امام کی طاقت کیا ہوتی ہے، امام کا اختیار کیا ہوتا ہے. سواری پہ سوار ہوا، حکم دیا، امام کا حکم ہے، سواری چلی. روایت کہتی ہے پہلے قدم مدینے میں تھے، اگلے قدم کوفہ میں پہنچ جاتے. کوفہ میں دق الباب کیا، دستک کی. اندر سے غریب بندہ تھا وہ ابراہیم جمال، سویا ہوا تھا، جاگا، آنکھیں ملتا ہوا. کون؟ کہا علی ابن یقطین. اس کو یقین نہ آیا نا. کہا کہ میں غریب ضرور ہوں، میرے ساتھ مذاق کر رہے. علی ابن یقطین میں تو پچھلے ہفتے گیا، وہ تو وزیر ہے، کئی گھنٹے کھڑا رہا، نہ ملا نہ میرا کام کیا، مذاق کرتے. اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، میں علی ابن یقطین ہوں، خود نہیں آیا، مجھے امام نے بھیجا. دروازہ کھولا، اندر گئے. اب میں زبان حال سے اگلے جملے کا ترجمہ کرتا ہوں. اندر گئے نا، حیران ہو گیا. کہا علی ابن یقطین میرے دروازے پر، میں غریب کے دروازے پر. جیسے لفظ غریب آیا نا تو علی ابن یقطین کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا. کہا اپنے آپ کو غریب نہ کہے. کہا کائنات میں جیسا امیر تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. میرے دوستو ہمارے نزدیک امیری اور غریبی کے معیار اور ہیں، آل محمد کے نزدیک معیار اور ہیں.
ہمارے نزدیک امیر وہ ہوتا ہے جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، کوٹھی بڑی ہو، مال دولت زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو۔ آل محمد کے نزدیک امیر وہ ہے جس کی رضا پہ امام کی رضا رک جائے۔ کہا تو اپنے آپ کو غریب نہ کہے، تو بڑا امیر ہے۔ کہا کیسے آیا ہے؟ کہا مجھے امام نے بھیجا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کہا پچھلے ہفتے تو آیا تھا نا، میرے دروازے پہ کئی دیر کھڑا رہا، میں نے تجھ سے ملاقات بھی نہیں کی، میں تجھ سے ملا بھی نہیں ہوں۔ اور یہ بھی دیکھ لینا علم امامت، یہ ابراہیم نے امام کو بتایا نہیں تھا، شکایت نہیں کی تھی۔ امام ہر ایک کا علم رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا تم گھر میں بیٹھے ہو، ہمیں پتہ ہوتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ کہا امام تم آئے تھے، میں نے تجھ سے ملاقات نہیں کی، تیرا کام نہیں کیا۔ کہا جب تک تو راضی نہیں ہے نہ امام راضی ہے نہ میرا رب راضی۔ کہا راضی کرنے آیا، معافی مانگنے آیا۔ کہا جا جس امام نے تجھے بھیجا اس امام کے نام پہ میں نے معافی۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے، اگر کوئی ہمارے دروازے پر چل کر آ جائے نا معافی مانگنے کے لیے، اس کو خالی واپس نہ کرنا۔ چاہے جتنا بڑا اختلاف ہو، جتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے، اگر کوئی چل کے آ گیا ہے، معافی مانگنے آ گیا ہے تو اس کو معاف کر دینا۔ میں نے حدیث پڑھی، حدیث قدسی، رب فرماتے بندہ تو اپنے اندر میں رب کی صفات پیدا کر۔ میرا معمولی جملہ نہیں ہے، بندہ اپنے اندر میں رب کی صفات پیدا کر۔ یہ اللہ کیسے؟ اللہ فرماتے میں غفار ہوں تو بھی غفار ہوں، اللہ فرماتے میں ستار ہوں تو بھی ستار بن گیا، اللہ فرماتے تو اگر بخشش کی امید رکھتا ہے، اللہ فرماتے بتا اگر تیرے گناہوں کو میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر۔ یہ ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے، کوئی آ گیا معافی مانگنے معاف کر دو، تو کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، رائے خدا میں تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اب عجیب جملہ ہے، علی ابن الدین نے کہا کہ اگر تو معاف کر چکے ہیں نا، کوئی معافی کی نشانی بھی چاہیے، میں جاؤں امام کو بتاؤں کوئی نشانی تو ہونی چاہیے۔ اس نے کہا تو بڑا سادہ بندہ نہیں ہے، جیسے امام نے ایک لحظے میں تجھے مدینہ سے کوفے پہنچا دیا، کیا اس امام کو پتہ نہیں چلے گا؟ اس نے کہا نہیں، بے شک پتہ چلے، امام کو بے شک پتہ چلے، لیکن مجھے نشانی چاہیے۔ اب یہ جو نشانی بھی ہے نا، علی ابن الدین نے میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ کہا لے آؤ کاغذ پہ انگوٹھا لگا دو، دستخط کر دو۔ کہا نہیں، کوئی ایسا انداز ہو معافی مانگنے کا، آج تک ویسے کسی نے معافی نہ مانگی۔ کہا کیا کروں؟ علی ابن الدین نے کہا میں اپنے رخسار رکھتا ہوں خاک پر، تو اپنا خاک آلود پاؤں میرے دوسرے رخسار پر رکھے۔ اس نے کہا میری کیا ضرورت ہے، میں گناہگار، تیرے رخسار پر اپنا پاؤں۔ روایت کہتی ہے اقسمہ، قسم دی علی ابن الدین۔ جب قسم دی مومن تھا مجبور ہو گیا، اب علی ابن الدین نے اپنے رخسار خاک پہ رکھے۔ ہزار نماز تہجد سے افضل ہے یہ عمل، ہزار سواریوں سے افضل ہے یہ عمل۔ کیا انوکھا انداز ہے کسی مومن کو راضی کرنے کا۔ اس نے رکھے اپنے رخسار خاک پر، پتہ نہیں کیسا منظر بنا۔ ابراہیم جمال نے اپنا خاک آلود پاؤں اس کے دوسرے رخسار پہ رگڑا، ایک جملہ منہ سے نکلا، کہا اللہم شہد، میرا اللہ تو گواہ رہنا، میرا اللہ تو گواہ رہنا، اس نے مجھے معاف کر دیا، اب تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ خاک آلود رخسار لے کر آیا نا، روایت کہتی ہے ابھی امام کے گھر سے 10 قدم دور تھا، امام نے نکل کر استقبال کر۔ اور میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، میرا آج کا یہ پیغام ہے، آپ سے سوال ہے، علی ابن الدین نے کیا کیا تھا، کیا نقصان کیا تھا ابراہیم جمال کا؟ ذرا سوچیے، جوان بیٹھے ہو، کیا نقصان کیا تھا؟ اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا تھا؟ ذرا بولیے، نہیں نا؟ اس کو مارا تھا، اس کی توہین کی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اس پہ ناجائز کیس کیا تھا، کیا کیا؟ صرف اتنا کیا کہ اس سے ملاقات نہیں کی۔
ذرا سوچئے اگر کوئی کسی مومن سے ملاقات نہ کرے تو امام کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی کسی مومن کو کی توہین کرے، اگر کسی مومن کی جائیداد پر قبضہ کرے، کیا تکلیف ہوتی ہوگی امام۔ حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ حدیث ہے چھٹے امام نے وہ جو خلقت انوار والی حدیث ہے، امام فرماتے خل شیعتنا خلق من فضیلت دیننا، اپنی اس لفظ کو سن، اپنی عظمت کو پہچان۔ فرماتے ہمارے شیعہ ہمارے نور کے بچے ہوئے خمیر سے پیدا کیے گئے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا، کیا عظمت ہے اس جملے کی، فرمایا شیعتنا جزءنا، ہمارے شیعہ ہمارا حصہ ہے۔ اب مجھے بتائیے ہم نے کتنے مومنوں کو تکلیف دی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی توہین کی ہے۔ دور نہ جائیے، اپنے گھر میں آ جائیے، ہم نے اپنی ماں سے کتنی مرتبہ بدتمیزی کی ہوگی۔ ایک عام مومن گھر سے خالی واپس چلا جائے، امام اس سے راضی نہیں ہے۔ اے اللہ، پتہ نہیں ہم کتنے لوگوں کا دل دکھا چکے ہیں، ہم کتنے کی غیبت کر چکے ہیں، ہم کتنے کو اپنے آپ سے ناراض کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے امامت کا درس، یہ ہے امام موسیٰ کاظم کا سبق۔ امام نے علی ابن یقین ہمارے منبر پر آج کیا حالات ہیں ہمارے سامنے، ہماری قوم کے، ہماری ملت کے۔ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، کسی پر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں، کسی پر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے کسی مومن کا دل دکھایا ہوا ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہے میرا رب بھی راضی نہیں ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اس دین پر علی کی بیٹیوں کا خرچہ پڑا۔ ایک دوسرے کا دل دکھایا ہے نا تو اس کو راضی کر لو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیے، راضی کر لو۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ماں زندہ ہے تو راضی کر لو۔ ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو چلے جاؤ، ماں کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھو۔ اگر ماں زندہ ہے راضی کرو، خوش نصیب ہے اس مجمع میں وہ جوان جن کی مائیں زندہ ہے۔ یاد رکھنا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب تک ماں راضی نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ میں نے تو اس حد تک حدیث پڑھی ہے، فرمایا جو بندہ گھر میں جائے ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے، ماں کی پیشانی پہ بوسہ دے، ایسے سمجھے میں نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ بوسہ۔ آج ہم میڈیا پہ خبریں پڑھتے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے، ضمیر مردہ ہو گئے، دل سخت ہو گئے، خبریں پڑھتے ہیں اثرات ہی نہیں ہوتے۔ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ میں کہتا ہوں وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا جو ماں کی طرف اٹھے۔ میں ایک ایسے خاندان کو جاتا ہوں، میرا دل پھٹ گیا، ضمیر کتنے مردہ ہو گئے۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، کہتی آغا صاحب میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کی نوکری ہے، اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، لیکن ماں کو رکھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اس دین کی قدر کرو۔ میں نے کہا اس دین پہ بڑا خرچہ ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا۔ آج امام زمانہ کی دستار اتری ہوئی ہے۔ آج اس کی شہادت تھی جس کا گوشت زندان کھا گیا۔ شہادت میرے بعد میرے محترم پڑھیں گے۔ ایک جملہ، پتہ نہیں کیا مظلومیت تھی اس امام کی۔ امام زمانہ پردے غیبت میں خون کے آنسو رو کے فرماتے ہیں السلام، لفظ استعمال کیا ہے مرزوز، الاساق المرزوز۔ فرمایا میرا سلام ہو اس قیدی پر لوہے کے زنجیروں نے جس کے پنڈلیوں کے گوشت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ شہادت میرے بعد میرے محترم پڑھیں گے۔ میں اتنا پڑھتا ہوں، یہ 15 رجب گزری ہے نا،
15 رجب کو علی کی علی بیٹی کی شہادت کا دن تھا. میں یہ مصائب پڑھا کرتا ہوں اور مجھے حکم بھی ملا یہ پڑھا کرتا ہوں. آل محمد کے گھرانے میں 2 بعظمت مستورے ہیں. ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے. نہیں سمجھے ابھی تک؟ ایک نبی کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ایک علی نبی کی بیٹی ایک علی کی بیٹی. جملہ سننا، ہیں دونوں بعظمت لیکن ہوئی دونوں زخمی ہیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج دل کھول کے ماتم کر رہا ہے. آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. ماں بھی زخمی ہوئی ہے بیٹی بھی زخمی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کیسے پڑھو؟ مسلمانوں نے ماں کو گھر میں آ کے مارا، بیٹی کو بازاروں میں بلا کے مارا. اللہ اکبر. اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. اگلا لفظ کہتا ہوں، جس کو گھر میں مارا اس کا بھائی نہ تھا، جس کو بازاروں میں مارا 18 بھائیوں کی بہن. اللہ اکبر. اگر آپ اجازت دیں اگلا لفظ پڑھو. میں نے تقریر سنی ہے، نام لیا کرتا ہوں. اظہر حسن زیدی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی ایک تقریر تھی جس کا موضوع تھا اجر رسالت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. 1 گھنٹہ پڑھا تقریر کی اجر رسالت کیا ہے. آپ جانتے جو پرانے خطیب ہوتے تھے نا اردو کے، وہ کم مصائب پڑھتے تھے. جملے تھوڑے ہوتے لیکن اتنا درد ہوتا. مومن گھروں تک جاتے ہوئے روتے تھے، گھر میں جا کے بیٹھتے روتے، کھانا کھاتے روتے. انہوں نے آخر میں ایک جملہ اردو کا پڑھا ہے کہ امت نے اجر رسالت کیا دیا ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں. پوری گھنٹے کی تقریر کا نچوڑ ایک جملہ پڑھا. پڑھ کے چلے گئے. مومن روتے رہے. کیا کہا؟ کہا مسلمانوں بتاؤں اجر رسالت ملا کیا ہے. وہ پڑھتے تھے کربلا میں مسلمانوں نے کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا، مدینے میں بچوں کے سامنے ماؤں کو. بس 2 جملے اور پڑھنے کی اجازت دیجیے، وقت نہیں ہے. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ایران کے عالم دین آغا انصاریان نے 3 جمادی ثانی کو بی بی کے مصائب پڑھے. آپ جانتے ایرانی بی بی کو بڑا روتے ہیں، نام سیدہ بے اختیار ہونا شروع کر دیتے ہیں. جو حاجی بیٹھے تم گواہی دینا. جب مدینے جاؤ نا تو مدینے میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں مجلس پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ذاکر خطیب کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک مقام ایسا تھے جب مومن پہنچتے بے اختیار ہوتے. بتاؤں کون سا مقام؟ جب مغرب کی نماز پڑھ کے مومن نبی کے روزے سے رخصت ہو کے جاتے جنت البقیع کی طرف. راستے میں بین الحرمین وہ راستہ ہے، جب مومن وہاں پہنچتے بے اختیار ہوتا ہے. کبھی دیکھتے نبی کے روزے کو، کبھی دیکھتے اجڑے ہوئے قبرستان کو. رو رو کے کہتے اللہ کا نبی کیا ہوا؟ تیرے روزے پر اتنی روشنی ہے، ذرا بیٹی کی اجڑی ہی قبر دیکھ. اجرکم علی اللہ. آگے انصاریان نے مصائب پڑھا 3 جمادی ثانی کو. مصائب مجلس ختم ہوئی، امام بارگاہ کے دروازے پر پہنچے نا، کیا دیکھا؟ ایک مومن ہے جو دیواروں میں ٹکرے مار رہا ہے. اب سادات جملہ پڑھنے لگا ہوں، معاف کر دینا مجھے، کسی کا دل دکھ جائے. ٹکرے مار رہا ہے. آگے نے فرمایا اس کو میرے قریب لے آؤ. مومن قریب آیا. آگے نے پوچھا میں نے حسین کی اماں کے بہت دکھ پڑے، تو بتا سکتے کون سا دکھ برداشت نہیں کر سکا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے قبلہ مجھے معاف کرنا. کہتے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اب اپنے ہاتھ پیارے نہ کرنا. کہتے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں سرجن ہوں. میں جانتا ہوں جیسے کہ کوئی اور ہڈی ٹوٹ جائے علاج جلدی ہوتا ہے، تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ
آپ نے کہا حسین کی اماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی